نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے متقین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی 3 صفت کو پڑھا تھا۔ پہلی جو تھی وہ ایمان تھی، اور دوسری اور تیسری یعنی نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا تعلق اسلام سے تھا، یعنی یہ کہ ایمان اور اسلام 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ایمان کہتے ہیں کسی چیز کی دل سے تصدیق کر لینا، یعنی کسی چیز کو دل سے سچا مان لینا، اور اسلام کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کرنے کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا اور ان کے حکموں کو ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے فرما دیں کہ ابھی یوں نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں رچا نہیں ہے۔ یعنی کہ کامیابی کے لیے ایمان اور اسلام دونوں ضروری ہیں، کہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی ظاہر میں تو اقرار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو یہ کامیاب نہیں ہے، اور قرآن نے اس عمل کو نفاق کہا ہے، اور اس نفاق کو کفر سے بھی زیادہ شدید بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے، یعنی جو جہنم کا سب سے ہولناک اور خطرناک حصہ ہے اس حصے میں منافقین رہیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو تو سچا مانتا ہو لیکن ان کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار نہ کرے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچا ہونے اور آپ کے حق ہونے کو ایسے یقینی طور پر جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ اولاد ہماری ہی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے سچا ہونے کو بھی وہ جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو سچا ہونے کا جاننے کے بعد بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تو یہ لوگ کافروں میں ہی شمار کیے گئے۔ یعنی صرف ایمان لے آنا یا صرف اسلام لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں زندگی میں ہونا ضروری ہے، کہ جس طرح دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ایمان کامل ہے، اسی طرح زندگی میں بھی ان کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اب ہم چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک صفت کا بیان ہے، یہ کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور باقی جو صحیفے تھے ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پچھلی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل صرف قرآن کے مطابق ہی کیا جائے گا، پچھلی کتابیں ساری منسوخ ہوں گی اور عمل کے لیے صرف قرآن پاک ہوگا۔ اس آیت سے ایک بہت اہم چیز ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس بات کا اس آیت سے ثابت ہونا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا اس پر متقین لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کے بعد جو کچھ نازل ہوگا اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو اس کے بعد کوئی نبی یا کوئی کتاب یا کوئی وحی بھیجنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر اس آیت میں فرماتے، یا اس طرح کی جو قرآن میں 40 یا 50 آیتیں ہیں ان میں فرماتے، کیونکہ جس طرح سے پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے آنے کی بشارت دی اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا، تو اگر اس طرح کا کوئی نبی یا کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور بتاتے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں صاف اور واضح طور پر بھی کئی آیتیں موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی سے پہلے کے کسی بھی نبی یا کتاب کے بارے میں ذکر تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد نہ کسی کتاب کے آنے کا اور نہ کسی نبی کے آنے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی کتاب آنے والی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہونے والی۔ یہ بات بتانا یہاں پر اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے ہی اور خود اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہی کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ آج تک جاری ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو نبی مانتے ہیں، نبی کہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قیامت تک کے لیے آپ ہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، اور قیامت سے پہلے جو نبی آنے والے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور قرآن پر ہی عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلی آیت میں ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر تھا کہ ایمان بالغیب متقین کی صفت ہے، اور اس کے اندر پچھلے نبیوں اور پچھلی کتابوں کو بھی شامل کیا گیا تھا کہ وہ سب ایمان بالغیب میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر اس دوسری آیت میں نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کو ڈبل سے ذکر کیوں کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے میں آخرت پر ایمان لانا اور اس کے حالات پر ایمان لانا یہ ایسا جز اور ایسا حصہ ہے کہ اسی کی وجہ سے ایمان جو ہے انسان ایمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کے اندر ایمان کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان اس عقیدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ کو حساب کتاب دینے سے ڈرتا ہے، اور اس عقیدے کی بنا پر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ جس کے دل میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ کو حساب دینے کو جو جھوٹ مانتا ہے، وہ دنیا میں ہر قسم کی برائی میں ملوث ہوتا ہے، کسی پر ظلم کرنے کو اور کسی کا مال چھیننے کو وہ بالکل برا نہیں سمجھتا، وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ مان کر ہر چیز کو وہاں پر اختیار کرنے اور ہر چیز کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، کسی بھی قسم کے حلال یا حرام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے، اور ظاہری اور باطنی یعنی ہر حالت میں اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بھلے ہی وہ کسی اندھیرے کمرے میں ہو
جو کہ زمین کے اندر ہو، تاریک ہو، اندھیرا ہو، لیکن کوئی ذات ہے جو اس کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور کوئی ہے جو اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ تو اس یقین کی بنا پر انسان ہر قسم کی برائیوں سے بچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ڈبل سے آخرت کے اوپر ایمان لانے کو ذکر کیا گیا، اور اس آیت میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یومنون یعنی ایمان لانا، اور کیونکہ ایمان کا مقابل یعنی اس کا اپوزٹ ورڈ تکذیب ہے، کہ ایمان سچ ماننا اور تکذیب اس کو جھوٹ ماننا، اور یوقنون یعنی یقین کرنا۔ تو یقین کرنے کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے شک کرنا۔ تو مطلب یہ کہ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ اس طرح ان کو یقین ہے اس بات پر کہ ذرہ برابر بھی اس آخرت کے واقع ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے، اور اس طرح یقین ہے کہ جیسے وہ اس کو آخرت کو سامنے دیکھ رہے ہوں۔ تو متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو اور حساب دینے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ ہر گناہ سے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص لوگوں کے مال دبانے کو اور لوگوں پر ظلم کرنے کو نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دے، اور اللہ کے حکم کی پرواہ کے بغیر حلال حرام کو کمانے میں لگا رہے، اسے کھانے میں لگا رہے، یا دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی کرے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اور پھر آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں اقرار کرتا رہے، لیکن یہ قرآن کے مطابق آخرت پر مکمل یقین کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت پر مکمل یقین کر لینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ زندگی میں انقلاب لانے والی ہے، کہ اس کے ذریعے سے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے اور انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آخرت پر مکمل یقین کر لے اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام، جو کامیابی کا انعام ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر، صحیح راستے پر، جو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں ملا ہے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یعنی جو اللہ سے ڈر جائے اور تقوی اختیار کر لے اور آخرت پر مکمل یقین کر لے، تو ایسے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اور یہ اس پر چل پڑے، اور ہر قسم کی اور پوری کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور آخرت کا کامل اور مکمل یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک، اب کل ہم آگے 5 آیتوں کے بعد جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ